کون ہے اللہ کے سوا جو مٹی کے اندر اس دانے کو پھوڑتا ہے؟ پھر اس کے بعد مٹی کے اندر نمی کس نے پیدا کی؟ سوچئے۔ پھر اس بیج کو کس نے بنایا؟ سوچئے۔ پھر آہستہ آہستہ نمی کے بعد جب یہ کوپل کی شکل میں باہر آتی ہے، کلی کی شکل میں، پھر کون ہے جو باضابطہ طور پر اس کو ایک تناور درخت یا تناور پودے کی شکل دیکھتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب پھل بنتے ہیں، کون ہے جو ان پھلوں کو سرخ بناتا ہے؟ کون ہے جو ان درختوں کو سبز بناتا ہے؟ کون ہے پھر جو اس کے بعد ان پھلوں کے اندر ذائقے کو پیدا کرتا ہے؟ اگر صرف پھل پیدا ہو جائے، اس کے اندر ذائقے نہ ہوں، اور وہ چاول کی طرح اور گندم کی طرح سارے کے سارے پھل بے ذائقہ ہوں، تو کوئی انہیں کھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ سارا کا سارا نظام چلانے والا، بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اتنی کروڑوں قسم کے پودے، ہم زمین سے کروڑوں پودے اگتے ہیں، اللہ کا نظام دیکھیں کہ پھر اس کے بعد سب کا سب کچھ ہی مہینوں کے اندر بھوسا بن جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں سوکھتی نہیں، سخت لکڑی کی طرح ایسے باقی رہتی زمین کے اندر، ہم اگلے سال فصل کے اگانے پر قادر نہ ہوتے۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے بنایا۔ یغشی اللیل النہار وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ اور ایک نعمت، زمین کے اندر متصل ٹکڑے ہیں، وجنات من اعناب، اور اسی طریقے سے انگور کے باغات ہیں، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل کھجور، صنوان وغیر صنوان، جن کی جڑ ایک ہو، وغیر صنوان، اور جن کی جڑیں ایک نہ ہو۔ ایک اور ترجمہ، گنجان اور کھلے کھلے۔ ایک اور ترجمہ، دوہرے تنے والے، اکہرے تنے والے۔ ایک اور ترجمہ، دو شاخہ والے، ایک شاخہ والے۔ یسقى بماء واحد، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے یہاں ایک درخت اگتا ہے، مثال اخروٹ یا اسی طریقے سے سیب، ان کے اوپر تنے ہو جاتے ہیں، مختلف تنے۔ اگر آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہو، نیچے سے اوپر تک ایک ہی تنا۔ آپ ان درختوں کو دیکھیے جن کو لکڑی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نیچے سے اوپر تک ایک ہی تنا، حالانکہ انہیں ایک ہی قسم کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن کس طریقے سے اللہ رب العزت نے دوہرے تنے والے بنائے، اکہرے تنے والے بنائے، دو شاخہ بنائے، یک شاخہ بنائے، حالانکہ سیراب انہیں ایک ہی پانی سے کیا جاتا۔ صنوان، یہ جمع ہے، واحد اس کی صنون آتی ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھر ہم عمدہ بناتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقوں میں۔ ایک اور ترجمہ، ہم ان پھلوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، عمدہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک پھل آپ دیکھ لیجیے، سیب ہی کی کتنی قسمیں، ایک پھل انتہائی ذائقہ دار، دوسرا تھوڑا سا ترش، ایک بڑا، ایک چھوٹا، ایک کا مختلف ذائقہ، دوسرے کا مختلف ذائقہ۔ ایسا ہی آموں کے اندر دیکھیے آپ، کون ہے جو ان پھلوں کے اندر ہی مختلف ذائقے پیدا کرتا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔